لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. اللہ تعالی کا نظام کچھ ایسے ہے کہ وہ ہر دور میں ایسے لوگوں کو پیدا کرتا رہا جن کی وجہ سے قومیں بنی، معاشرے بنے، اور خاص طور سے اس امت میں ایسے ہوا کہ اللہ نے ہر صدی میں ایسے لوگوں کی جماعت پیدا کی جو دین کو نئے سرے سے زندہ کرتے رہے. ہر زمانے میں جو اضمحلال اور گراوٹ اور بدعات اور رسوم کی بھرمار اور دین میں لوگوں کی طرف سے جس بگاڑ کا اضافہ ہوتا رہا، خدا اس بگاڑ کی اصلاح کے لیے امت میں افراد کو بھیجتا رہا. چنانچہ ہمارے ان دیار میں اللہ تعالی نے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا فرمایا، اور بظاہر ہندوستان میں دین کا وہ آخری دور تھا. سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا آخری زمانہ تھا، اور حضرت خواجہ معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو کہ مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے، انہوں نے بار بار اپنے خطوط میں مختلف لوگوں کو یہ لکھا کہ سلطان اورنگزیب عالمگیر اللہ کے ہاں اس وقت اس مقام پر فائز ہیں کہ ان کے زمانے کے بڑے بڑے اولیاء اللہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر تھوڑی ہوئی، 60 برس کے قریب، لیکن انتقال کے بعد انہوں نے جو کچھ دنیا کو دیا وہ اتنی بڑی بڑی چیزیں تھیں کہ ایک آدمی نہیں، اکادمی کا کام تھا. پوری اکیڈمی مل کر، پوری جماعت مل کر جتنا کام کر سکتی تھی، اس فرد واحد نے اتنا کام کیا. اللہ نے ان کے اوقات میں بھی برکت دی، اور پھر جب وہ عین اپنی جوانی میں مدینہ منورہ پہنچے تو ان کا ارادہ یہ ہوا کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تعلق میں بقیہ زندگی وہیں بسر کی جائے. لیکن انہیں منع کیا گیا، اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان سے فرمایا کہ واپس جاؤ اور تم سے کام لیا جائے گا. شاہ صاحب واپس آئے اور دنیا کو جو کچھ انہوں نے دیا، بہت بڑا کتب خانہ، بے شمار شاگرد،
اور کچھ بھی نہ ہوتا تو ان کے ایک بیٹے جن کی ان کے انتقال کے وقت 17 برس عمر تھی، شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک بیٹا پورے فضل صغیر کے علماء سے بھاری، اور شاہ عبدالعزیز صاحب پوری صدی میں ان کی ٹکر کا کوئی آدمی عرب اور عجم میں نہیں تھا، اور دنیا میں واحد ایسی شخصیت تھی جس کی طرف لوگ رجوع کرتے تھے۔ ایران، شیراز اور دہلی میں بیٹھے رہتے تھے، کلکتہ، بنگال، کون سا علاقہ تھا جہاں سے علماء آ کر ان سے نہیں ملتے تھے اور نہیں پڑھتے تھے۔ حتیٰ کہ انقلاب ایران میں آپ نے جن امام خمینی کا نام سنا، ان کے دادا حضرت رحمت اللہ سے پڑھتے دلی آئے، یہ لوگ اس وقت کشمیر میں رہتے تھے، اور شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ سمندر تھے علم کا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کمال کے شاگرد دیے، اور ان میں ایک مولانا بزرگ علی صاحب تھے، اور مولانا بزرگ علی صاحب نے پوری طرح اپنے استاد کے کمالات کو جذب کیا، اور غربت کی وجہ سے انگریزوں کی ملازمت 10 روپے میں اختیار کر دی، کچہری میں کام کرنے لگے، اور انگریزوں نے جو اس نظام کو بدلا تھا تو ایک ہی دن میں نہیں بدل دیا، بڑے دانا اور عقلمند قوم تھی، انہوں نے آ کر اعلان کیا کہ کچہری میں دونوں طرح کی عدالتیں ہیں، یہ ہماری انگلش قانون کی ہے اور یہ اسلامی قانون کی ہے، آپ کا جہاں جی چاہے چلے جائیے۔ بس یہ کیا، اور انگریزوں پر لعنتیں کرنے سے زیادہ اس وقت کے مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا تھا کہ وہ انگریزوں کی عدالت میں جاتے تھے کہ مسلمانوں کے یہاں تو فوری فیصلہ ہو جانا ہے، ہفتے 10 دن میں، چلو اپنے دشمن کو ذلیل کرو، انگریزوں کے یہاں تاریخ پہ تاریخ پڑ رہی ہے اور مقدمے لمبے چلیں گے، اور اسی طرح وراثت کا قانون، وہاں پر مرد و عورت کا حق برابر، اور داماد کو چاہے نکال دو، اور مسلمانوں کے ہاں ریاستیں تقسیم ہوتی تھیں تو جائیداد کو تقسیم نواب کرنا نہیں چاہتے، انگریزی قانون تدریجاً آیا، لیکن وہ بزرگ علی صاحب نبھا نہیں سکے عدالت کو اور جان چھڑا لی، اور ایک مدرسے میں بیٹھ گئے اور پڑھاتے رہے، اور اللہ نے بڑی برکت دی، اور مفتی عنایت احمد صاحب جو کاکوری کے رہنے والے تھے، ان جیسا آدمی اللہ نے ان کی شاگردی میں دے دیا۔ یہ سارے ہیرے تھے جو پروئے گئے 1760 سے لے کر اور 1914 تک، بلکہ 1960 تک، اور بڑھا لیں 2000 تک۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مفتی عنایت احمد صاحب نے کاکوری سے کانپور ہندوستان میں آئے، اور کانپور نیا نیا آباد ہوا تھا، اور مفتی صاحب نے کانپور کو مرکز بنا لیا، اور کانپور میں رہ کے انہوں نے پڑھایا اور پھر کتابیں لکھی، اور وہ پھر جا رہے تھے حج کے لیے، عین نماز کی حالت میں احرام باندھے ہوئے، اور جہاز غرق ہو گیا، اور جو لوگ ان کے شاگرد کچھ کشتیوں میں پھنس گئے، وہ کہتے بس مفتی صاحب کو دیکھا بار بار یہ آیت پڑھ رہے تھے نماز میں کہ کل لا یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، اور آپ کہہ دیں لوگوں سے کہ کوئی تکلیف زندگی میں نہیں آتی مگر یہ کہ اللہ نے اسے تقدیر میں لکھ دیا ہے، تو مطلب یہ تھا کہ اب ڈوبنا بھی تو لکھا ہی ہے، بس ٹھیک ہے۔ مفتی عنایت صاحب رحمت اللہ علیہ کے عنایت احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہوئے مفتی لطف اللہ صاحب،
اور مفتی لطف اللہ صاحب علی گڑھ میں آئے، اور اس وقت علی گڑھ کا پرانا نام تھا، آپ پڑھیں تو پھر پتا چلے نا، یہی وہ بات ہے جس سے مولوی بھی چڑھتے ہیں اور لوگ بھی نہیں سنتے. ہم کہتے ہیں پڑھو، اس کے علاوہ کام نہیں بنتا. دین اور دنیا دونوں کی ترقی اللہ نے علم میں رکھی ہے. ہر نبی کی کوئی نہ کوئی خاص چیز ہوتی ہے، اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص چیز علم ہے. اسی لیے فرمایا کہ جو طالب علم میں مر جاتا ہے اسے نہ قبر کا عذاب ہوگا نہ سوال و جواب قیامت میں. یہ طالب علمی اتنی بڑی چیز ہے. پڑھیے، علی گڑھ کا پرانا نام تھا کول. تو مفتی صاحب لطف اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کول میں آ گئے، اور 33 سال تک مفتی صاحب نے ایسا جم کے پڑھائی کتابیں کہ کمال کی شہرت پائی، اور دور دراز سے لوگ پڑھنے گئے. کون تھا جو مفتی صاحب کا شاگرد نہ ہو؟ مولانا احمد حسن کانپوری مفتی صاحب کے شاگرد تھے، اور وہ خلیفہ تھے حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے. مفتی لطف اللہ صاحب علی گڑھی سے پڑھا. بہت لوگوں نے شبلی نعمانی پڑھنے گئے مفتی لطف اللہ صاحب کے. یہ گولڑا شریف سے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے پاس گئے. یہ سب لوگ اس وقت دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی، کوئی ایسا اختلاف نہیں تھا. مفتی لطف اللہ صاحب سے حتیٰ کہ قادیانیوں تک کے جو بڑے لوگ تھے انہوں نے پڑھا. علم ہی اتنا. سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جس زمانے میں شبلی کا پوری بدر صغیر میں ڈنکا پٹ رہا تھا اور لوگ ان کے پاؤں تلے اپنے رومال بچھاتے تھے، ایک مقام ایسا دیکھا شبلی نعمانی کا ہم نے اپنے استاد کا کہ جب علی گڑھ تشریف لے جاتے تھے مفتی لطف اللہ صاحب بہت کمزور بوڑھے ہو گئے تھے، تو ہم جوان شاگرد شبلی نعمانی کے سارے مولوی اور شبلی بغیر کسی تردد کے بیٹھ کے دیر تک اپنے استاد کے پاؤں دباتے رہتے تھے، ٹانگیں دباتے رہتے تھے. یہ بڑا فرق ہے مغرب اور مشرق کی تعلیم میں. یہ جتنے کالج اور یونیورسٹیز سے پڑھتے ہیں یہ مغرب کی تعلیم، ان سے پوچھو 50 برس سے کبھی اپنے استاد کے پاس گئے، کبھی ملے ہوں، کبھی کوئی تحفہ دیا ہو، کبھی یاد کیا ہو کہ فلاں ٹیچر فزکس اتنی اچھی پڑھاتے تھے، فلاں انگلش بہت اچھی، فلاں میتھ اچھا پڑھاتا تھا، چلو یار ان کا پوچھ آئیں. لیکن ہماری مشرقی تعلیم میں یہ نہیں ہے. پتہ چل جائے کہ اس استاد سے ایک چیز پڑھی تھی تو ایسے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا استاد ہے، ملنے جاتے ہیں، تحفے پیش کرتے ہیں، خوشی سے بتاتے ہیں کہ مشرق اور مغرب کا فرق ہے وفاداریوں کا، محبت کا اور سرشت کا. مفتی لطف اللہ صاحب نے بہت لوگوں کو پڑھایا. لاہور میں بہت لوگ ان سے پڑھے ہیں، علی گڑھ جا کے لوگ ان سے منطق، فلسفہ، ریاضی، میتھمیٹکس، جیومیٹری، الجبرا، یہ سب چیزیں مفتی صاحب ایسے پڑھاتے تھے کہ کوئی مسئلہ نہیں، کتاب کھولو اور تقریر شروع. اور مفتی لطف اللہ علی گڑھی کے جن شاگردوں نے نام پیدا کیا ان میں مولانا شبلی نعمانی تھے، اور مولانا شبلی اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے. اعظم گڑھ جیسا زرخیز، اعظم جیسا مردم خیز علاقہ، اب تک افراد وہاں سے پیدا ہوتے ہیں، بڑے بڑے لوگ اعظم گڑھ سے. یہ اعظمی جتنے ہیں، مولانا حبیب الرحمان صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے محدث تھے کہ ہم نے مدینہ منورہ میں وہاں کے علماء سے حضرت کا نام سنا، کہتے تھے کہ اعظم گڑھ میں تمہارے مولانا حبیب اللہ، ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. حدیث یہ وحید الدین خان صاحب یہ بھی اعظم گڑھ کے ہیں، شبلی نعمانی اعظم گڑھ کے ہی تھے. والد ان کے گھر سے کھاتے پیتے تھے اور وکیل تھے، بیٹے کو پڑھایا، وکالت پڑھائی، اور وکالت کے بعد مقدمہ پہلا جب آیا تو والد نے کہا کہ مقدمہ سنو. اب دوسرے کمرے میں جا کے بحث شروع کر دی اس ہندو سے اور کہا سچ کیا ہے، سچ سچ بتاؤ.
جب پتا چلا کہ ہندو جھوٹا مقدمہ کر رہا ہے تو کہنے لگے مقدمہ ایسے ہی لے لیں، سچ تو اس کے ساتھ بات ہے جو تمہارا فریق مخالف ہے، ہم تو جھوٹ کی پیروی نہیں کرتے۔ ہندو اٹھ کے گیا ان کے والد کے پاس اور کہنے لگا مولوی صاحب آپ کا بیٹا کر چکا وکالت اور ہو چکی کچہری، جو اتنی رد و قد میں یہاں جج بنا بیٹھا ہے، اس نے خاک مقدمہ لڑنا ہے اور خاک فیس ہم نے دینی۔ والد نے بلایا، پوچھا تو ہنسے اور کہا خام خواہ پیسہ برباد کیا، اتنی سچائی ہے اگر بیٹے تم میں تو پھر اس کی بجائے کہیں اور پڑھنا چاہیے تھا، ہمارا تو سارا کاروبار تھا جھوٹ پہ۔ وہاں شبلی نعمانی نے پہلے بھی پڑھا تھا پھر اور پڑھا اور حتیٰ کہ سید تھام گئے کہ یہ ہے ہیرا، اور وہ چلے گئے۔ اور اس وقت علی گڑھ میں ایک سے ایک آدمی تھا، اللہ جانے وہ مائیں کہاں مر گئی ہیں یا وہ کھیتی کدھر اجڑ گئی ہے کہ خدا نے ہیرے پھینک دیے تھے 1870 سے لے کے اور پھر آگے تک یہ جتنی نسلیں آئی ہیں، ایک سے ایک بڑا آدمی سیاست میں، ایک سے ایک بڑا آدمی علم میں، ایک سے ایک بڑا آدمی مدارس میں، ایسے لوگ تھے جن کے جوتوں کی اب خاک بھی نہیں ملتی۔ ہیرے نشاور کیے اللہ نے ہندوستان پہ، اور سیاست میں جناح صاحب، محمد علی جوہر، شوکت علی، گاندھی، نہرو، فلاں یہ سارے 1870 کے بعد کی پیداوار۔ علم میں دیکھو تو شبلی نعمانی، سید سلیمان ندوی، سر سید کے علی گڑھ، ندوۃ العلماء دیوبند، بریلی اور مدرسۃ الواعظین جو کہ شیعہ حضرات کی بنیادی تربیت گاہ تھی، یہ سب اس دور کے علماء تھے، لیکن اب ایسے گم ہوئے کہ چراغ لے کے ڈھونڈو تو نہیں۔ وہاں شبلی نعمانی علی گڑھ پہنچے اور علی گڑھ میں اس وقت ڈاکٹر آرنلڈ جیسا انسان تھا۔ ڈاکٹر آرنلڈ کا کوئی احسان دنیا پہ نہ ہوتا تو ڈاکٹر آرنلڈ کا ایک احسان قیامت تک کافی ہے، اور وہ علامہ اقبال ہے۔ اقبال نے فلسفہ پڑھا اور علامہ نے طے کر لیا کہ میں شاعری نہیں کروں گا، قوم مری ہوئی ہے، ان کے قابل نہ میں نہ یہ قوم میرے قابل۔ کہتے تو سچ تھے۔ سر عبد القادر نے کہا کہ نہیں، جب علامہ بالکل نہیں مانے اور کہا چھوڑو شاعری کو، آئندہ سے وکالت کریں گے، تو وہ لے کے گئے ڈاکٹر آرنلڈ کے پاس۔ ڈاکٹر آرنلڈ کا بڑا احترام تھا۔ ڈاکٹر آرنلڈ کی یاد میں علامہ نے پوری نظم لکھی ہے، اور شبلی گئے تھے چھوڑنے ڈاکٹر آرنلڈ کو۔ اتنا علم تھا ڈاکٹر آرنلڈ کا کہ شبلی نے کہا ہم آپ کو ایشیا کے آخری دروازے تک پہنچا کے آئیں گے۔ سنت یہ ہے کہ مہمان کو گھر کے دروازے تک پہنچاتے ہیں، ہم آپ کو ایشیا کے دروازے سے، یورپ جہاں شروع ہوتا ہے وہاں پہنچا کے آئیں۔ ڈاکٹر آرنلڈ سے انہوں نے کہا اقبال کبھی بھی غور نہ کرنا اس وقت، چھوڑ دو وکالت اور سیدھی طرح یہ شاعری کرو، تمہاری شاعری کے ذریعے قومیں اٹھیں گی۔ ڈاکٹر آرنلڈ اس وقت پڑھا رہے تھے فلسفہ علی گڑھ میں، اور شبلی نعمانی جب ملے تو شبلی کی طبیعت باغ ہو گئی۔ سید نے لے جا کر ٹھیک چوٹ لگائی اور کہا شبلی میاں آپ ہمارے یہاں کہاں رہیں گے؟ مولوی صاحب ہم تو ٹھہرے کافر، آپ لوگوں کے فسرے تھے، یہ دیکھو لائبریری ہے، یہ شبلی کہتے تھے لائبریری کا دیکھنا تھا کہ دل مچل گیا اور سوچا زندگی بھر یہیں رہنا ہے۔ نہایت کرینے سے الماری در الماری، کتاب در کتاب، سید نے اتنی کتابیں رکھی ہوئی تھیں اور گچھا میرے حوالے کیا اور کہا مولوی صاحب پڑھیے اور علی گڑھ کو پڑھائیے۔ سید کہتے تھے کہ لائبریرین دوپہر چھٹی کے وقت باہر تالا لگا جاتا تھا، میں کہتا تھا مولوی صاحب، وہ کہتا تھا یہ اندر بند کر رہے ہیں، انہیں کتابوں سے ہی دوسرا۔ شبلی کہتے تھے کھڑے ہو کے میرے پاؤں سوج جاتے تھے، لیکن دل چاہتا تھا اس کتاب کو چھوڑیں ہی نہ، اور پڑھیں اور پڑھیں اور پڑھیں۔ اور ڈاکٹر آرنلڈ نے پھر کہا سید سے کہ مجھے عربی پڑھا دیں۔ انہوں نے کہا میں عربی پڑھا دیتا ہوں، آپ مجھے فرانسیسی پڑھا دیں، ان کا فرینچ تم مجھ سے پڑھو۔ تو ایک ہی وقت میں ایک کا استاد اور ایک شاگرد بن گئے۔ شبلی کہتے تھے اتنی وقت کی پابندی تھی ڈاکٹر آرنلڈ میں، سردی گرمی بارش دھوپ کوئی موسم ہو 4 بجے وقت طے تھا، اور آرنلڈ ہمیشہ 1 منٹ پہلے ہی پہنچتے رہے، کبھی ایسے نہیں ہوا کہ 4 سے سوئی ادھر ہو گئی۔
ہم اس وقت کی پابندی کو کوئی دین تھوڑے ہی سمجھتے ہیں. کوئی زیادہ کرے تو کہتے ہیں لو آ گئے انگریز آ گیا ہے. یعنی کہاں پہ وقت کی پابندی کریں, ہم پہ وقت کی کوئی پابندی. شبلی نعمانی یہ کانپور پھر گئے اور کانپور میں 1894 میں اجلاس ہوا کہ کسی طرح مسلمانوں کو متحد کرو, اور اس میں بڑے بڑے لوگ اس جلسے میں آئے. وہاں احمد رضا خان صاحب اس جلسے میں گئے, وہاں شفیع صاحب خانوی اس جلسے میں گئے, شبلی نعمانی موجود تھے اور شیعہ حضرات موجود تھے. یہ فرقہ واریت کا یہ عذاب اس وقت نہیں تھا. ہر فرقے کے علماء آئے اور پھر آخر طے پایا کہ ندوۃ العلماء بنایا جائے, اور ندوۃ العلماء میں دوسری طرف جتنے یہ لوگ یہاں کے پڑے ہوئے تھے مفتی لطف اللہ صاحب کے, ان کی بیعت کا تعلق شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اور اس سے گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ شاہ عبدالعزیز صاحب کے شاگرد اور شاہ آفاق صاحب کے خلیفہ. ان میں سے ایک آدمی ایسا ہے کہ آپ یقین مانیں ہم 1 مہینے تک بیان کرتے رہے تو اس شخص کی بات کا حق نہیں ادا ہو سکتا. یہ اتنے بڑے لوگ. آج 14 نومبر اور سن 1914 میں, اب 2014 گیا, آج کے دن ٹھیک 100 سال پہلے کی جو شام آئی تھی اس دن شبلی کا انتقال ہوا. اور پھر شبلی نے علی گڑھ چھوڑا اور ندوہ میں آ گئے, اور ندوہ میں انہوں نے کام کیا. اور شبلی کے لیے سب سے بڑا حادثہ جو زندگی کا پیش آیا, حتیٰ کہ پاؤں کٹ گیا, اور پاؤں کٹنے سے بھی بڑا حادثہ پیش آیا بھائی کے انتقال کا. ان کے بھائی تھے محمد اسحاق, وہ برادر میرا یوسف کنعانی, وہ کہ تھا مجموعہ کمالات انسانی, یہ انہوں نے ان کا مرثیہ لکھا. اور اگست 1914 میں شبلی کے بھائی کا انتقال ہو گیا, اور شبلی پاگل ہو گئے, دیوانے ہو گئے, اور انہوں نے کسی کو خط میں لکھا کہ میرے ہوش و حواس ٹھیک نہیں رہے, بھائی جان کا انتقال, بس اب سمجھو میں گیا. بھائی سے ایسی محبت تھی کہ عمر بھر بھائی پہ اعتبار کیا, مڑ کے نہیں دیکھا گھر میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, میری اولاد کو کون پال رہا ہے, جائیداد کیا ہے, پیسہ کیا ہے. بھائی نے کہہ دیا اس ہاتھ میں چھوٹے بھائی سے کہ بھائی آپ اپنی تعلیم کو جاری رکھیے, گھر بھول جائیے. اور اس نے کر کے دکھا دیا. اگست میں انتقال ہوا, ستمبر اکتوبر 2 مہینے گزرے, اور نومبر میں اپنے بھائی کے غم سے شبلی کا بھی انتقال ہو گیا. اب لوگ جانتے نہیں ہیں کہ کتنی بڑی ہستی دنیا سے گئی اور کیا کچھ چھوڑ کے گئی. انشاءاللہ آئندہ جمعے کو پھر کچھ آپ سے عرض کریں گے, پھر آزان کیا.